جی، اس میں اہل مجلس کی طرف متوجہ ہوئی۔ پہلے اہل مجلس کی جو سابقہ ادوار میں ان کی کوششیں تھی، ان کی طرف ان کو متوجہ فرمایا اے بندگان خدا، تم تو خدا کے امر و نہی کے بجا لانے کے لیے منصوب و مقرر ہو، اور اس کے دین و وحی کے حامل ہو، اور اپنے نفوس کے اوپر اس کے امین ہو۔ دوسری امتوں کی طرف خدا کی جانب سے مبلغ ہو، تم دوسری امتوں میں ضامن اور کفیل ہو۔ اس عہد حق کے اور وصیت کے جو خدا نے تم سے کیا ہے، اور اس بقیہ کے کہ جن کو تم پر بعد رسول ذمہ دار قرار دیا ہے، اور وہ حق اور بقیہ خدا کی کتاب ناطق اور قرآن صادق ہے، نور سے یہ حفاظت میں ہے۔ صلہ رحمی صلہ رحمی کو اس لیے مقرر کیا کہ عمریں بڑھتی رہیں، قصاص اس لیے قرار دیا کہ خون ریزی رک جائے، نظر و وفا اللہ کرنے کی راہ اس لیے نکالی کہ بندوں کی مغفرت مقصود تھی، اور پیمانہ اور وزن پورا کرنے کا حکم اس لیے واجب کیا کہ نحوست دور ہو، شراب پینے کی ممانعت اس لیے کی کہ برے اخلاق سے بندے پاک رہیں، زنا کا بے جا الزام لگانا اس لیے حرام کیا کہ لعنت کے سامنے ایک حجاب اور معنی پیدا ہو جائے، چوری کرنے کو اس لیے ممنوع قرار دیا کہ دوسروں کے مال میں سبحان بے اللہ اجازت تصرف کرنے سے لوگ اپنے سے پاک ہیں، کو اس وجہ کیا کہ اس کی ربوبیت خالص ہے، لہذا خدا سے ڈرو، اور جو ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے، اور یہ کوشش کرو حق کہ ہے۔ جب اللہ مرو تو مسلمان ہی مرو، اور خدا کی اطاعت اللہ کرو، اور جن امور سے منع کیا ان سے باز رہو، بے شک خدا سے ڈرنے والے اس کے بندوں میں علماء ہی ہے۔ پھر جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے فرمایا سلام ان پر، ان لوگوں پر کہ جن کو پتا ہے کہ میں فاطمہ ہوں اور میرے والد محمد مصطفیٰ ہے، یعنی جو اہل ایمان پہ صلی سلام اللہ کرنے علیہ کے بعد فرمایا جن کو پتا ہے کہ میں فاطمہ ہوں اور میرے والد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو بات میں صلی تم اللہ سے پہلے کہہ رہی ہوں وہی آخر تک کہتی رہوں گی، اور جو میں کہتی ہوں وہ غلط نہیں کہتی ہوں۔ اور اللہ اللہ اس کے بعد فرمایا اور اپنے فعل میں حد سے تجاوز نہیں کرتی، یقیناً ہمارے پاس خدا کا وہی رسول آیا ہے جو تم ہی لوگوں میں سے ہے، اور اس پر شاک ہے کہ تم تکلیف اٹھاؤ اور اسے تمہاری بہبودی کا خیال ہے، یہ اس کا اتباع کرنے والے قابل رشک ہیں، اس کی پیروی یعنی رسول خدا کی پیروی رضوان خدا تک پہنچانے والی ہے، اور اس کو توجہ سے سننا رسول خدا کی پیروی اور قرآن کی پیروی بھی، اور اس قرآن کو توجہ سے سننا تک کھینچ کر لے جاتا ہے۔ اسی قرآن کے ذریعے خدا کی منور حجتیں پائی جاتی ہیں، بیان کیے ہوئے واجبات معلوم ہوتے ہیں، اور ان محرمات کی اطلاع ہوتی ہے جس سے خوف دلایا گیا ہے، اور اسی قرآن سے خدا کے مقرر کردہ مستحبات اور مستحباب معلوم ہوتے ہیں جن کی رغبت دلائی گئی ہے، اور ان مباح باتوں کا پتہ چلتا ہے جنہیں خدا نے بندوں کے لیے حلال کر دیا ہے، اور شریعت کی مقرر کردہ باتوں کا پتہ چلتا ہے۔ پس خداوند تعالی نے تم لوگوں کے لیے شرک سے پاک ہونے کا وسیلہ ایمان کو اور تکبر سے بری ہونے کا سبب نماز کو بنایا ہے، زکوٰۃ کو نفس کی پاکیزگی اور رزق کی زیادتی کا ذریعہ قرار دیا ہے، اور وہ اس لیے سبحان واجب اللہ کیا کہ دین میں مضبوطی زیادہ ہو، عدل و انصاف کو دلوں کی تنظیم، ہماری اطاعت کو ملت اسلام کا نظام قرار دیا۔ ملت اسلام کا نظام اس میں اہل بیت کی اطاعت و بی فرما رہی ہیں، اور دوستی اور ہمارے امامت کو بلا سے بچنے کے لیے امان قرار دیا، یعنی ہماری امامت کا اقرار کرو گے مانو گے تو پھر فرقہ بندی سے بچ جاؤ گے۔ جہاد کو اسلام کی عزت اور اہل کفر و نفاق کی ذلت کا ذریعہ بنایا، مصیبت میں صبر کرنے کی تحصیل، اجر میں مددگار، اور امر بالمعروف نہی عن المنکر میں عوام الناس کے لیے مصالح ودیت فرمائے۔ والدین کے ساتھ نیکی کرنے کو اس لیے واجب کیا کہ غضب خدا اگر تم ان کی طرح کہ غضب خدا سے بچ سکو، بس اگر تم ان کی طرف نسبت دو اور ان کا تعارف کراؤ تو تم ان کو میرا باپ پاؤ گے، یعنی رسول خدا جو ہیں وہ فقط میرے باپ ہیں، نہ کہ تمہاری عورتوں کے باپ ہیں۔ یہاں بی بی نے واضح کر دیا کہ عورتوں میں
برکت جو ہے رسول خدا میرے ہی باپ ہیں، یعنی میں ہی اکیلی بیٹی ہوں مصطفیٰ کی، اور میرے ابن عم یعنی علی ابن ابی طالب کا بھائی پاؤ گے رسول خدا کو، نہ اپنے مردوں میں سے کسی اور کا، یعنی تمہارے علاوہ کسی اور کے، علی کے علاوہ کسی اور کے بھائی نہیں ہے رسول خدا۔ اور جناب یعنی رسول خدا بہترین شخص ہیں جن کی طرف نسبت کی جائے، پس حضرت پہلے حضرت خدا کا پیغام بہت اچھی اور پوری طرح حضرت نے یعنی رسول خدا نے خدا کا پیغام بہت اچھی اور پوری طرح پہنچا دیا، اس طرح کے خدا سے ڈرنے میں پوری وضاحت سے کام لیا، اور مشرکوں کے مسلک سے بالکل راہ نکالے ہوئے تھے۔ مشرکوں کے مسلک کی ممتاز چیزوں پر ضرب کاری لگا رہے تھے، ان کا ناطقہ بند کیے ہوئے تھے، اور اپنے پروردگار کے راستے کی طرف حکمت اور موعظہ حسنہ کے ساتھ دعوت دے رہے تھے، بتوں کو توڑ رہے تھے اور اہل شرک کے سرداروں کو نگوں کر رہے تھے، یہاں تک کہ گروہ مشرکین کو شکست ہوئی اور وہ پیٹ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوئے، یہاں تک کہ جہالت کی رات ختم ہوئی اور ہدایت کی صبح نے جلوہ دکھایا، اور حق اپنی خالص شکل میں نمودار ہوا، دین کا ڈنکا بولنے لگا، اور شیطانوں کے ناطقے گم ہو گئے، نفاق پرور کمینے ہلاک ہو گئے، کفر و بے دینی کی گرہیں کھل گئیں، اور تم نے چند روشن نسب اور گرسنا یعنی روزے دار لوگ یعنی اہل بیت رسول کے درمیان زبان پر کلمہ ہدایت جاری کیا، در عالی کہ تم جہنم کے کنارے پر تھے، اور ایسے بے مقدار جیسے پینے والے کا ایک گھونٹ اور طمع کرنے والے کا ایک چلو اور عجلت کرنے والے کی ایک چنگاری، اور ایسے ذلیل تھے جیسے پیر تلے کی خاک گندا پانی پیتے تھے، بے دباغت کی ہوئی کھال چباتے تھے، اور ذلیل تھے یعنی تمہاری جو سب کا حالتیں تھی، اور دھتکارے ہوئے تھے اور ڈر رہے تھے وہ لوگ جو تمہارے ارد گرد تم کو ہلاک نہ کر ڈالیں۔ ایسے وقت پر خداوند عالم نے تم لوگوں کو میرے پدر بزرگوار محمد مصطفیٰ کے ذریعے سے ان فکروں سے نجات دی، ان چھوٹی بڑی بلاؤں کے بعد، اور بعد اس کے کہ بہادروں کے ساتھ ان کی آزمائش کی گئی، عرب کے ڈاکوؤں اور اہل کتاب کے سرکشوں سے حضرت کو سابقہ پڑا، جب کبھی ان لوگوں نے جنگ کی آگ بھڑکائی خدا نے اسے خاموش کر دیا، یہ جب کبھی شیطان نے سر اٹھایا مشرکوں کی شرارت کے اژدہے نے منہ کھولا، تو حضرت نے اپنے بھائی علی علیہ السلام ہی کو اس بلا کے منہ میں بھیجا۔ پس اس بہادر علی کی شان یہ تھی کہ اس وقت تک نہ پلٹا کہ جب تک اپنے پیروں تلے ان بلاؤں کے سار نہ کچل دیے اور فتنے کی آگ بجھا نہ دی۔